استثنا 12واں باب۔ جب تم دنیا میں زندہ رہو، تم احتیاط کر کے انہی آئین اور احکام پر اس ملک میں عمل کرنا جسے خداوند تیرے باپ دادا کے خدا نے تجھ کو دیا ہے، تاکہ تو اس پر قبضہ کرے۔ وہاں تم ضرور ان سب جگہوں کو نیست و نابود کر دینا جہاں جہاں وہ قومیں جن کے تم وارث ہوگے اونچے اونچے پہاڑوں پر اور ٹیلوں پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے اپنے دیوتاؤں کی پوجا کرتی تھی، تم ان کے مذہبوں کو ڈھا دینا اور ان کے ستونوں کو توڑ ڈالنا اور ان کی یسرتوں کو آگ لگا دینا اور ان کے دیوتاؤں کی کھدی ہوئی مورتوں کو کاٹ کر گرا دینا اور اس جگہ سے ان کے نام تک کو مٹا ڈالنا۔ پر خداوند اپنے خدا سے ایسا نہ کرنا، بلکہ جس جگہ کو خداوند تمہارا خدا تمہارے سب قبیلوں میں سے چن لے تاکہ وہاں اپنا نام قائم کرے، تم اس کے اسی مسکن کے طالب ہو کر وہاں جایا کرنا، اور وہیں تم اپنی سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں اور دے یکیوں اور اٹھانے کی قربانیوں اور اپنی منتوں کی چیزوں اور اپنی رضا کی قربانیوں اور گائے بیل اور بھیڑ بکریوں کے پہلوٹوں کو گزراننا، اور وہیں خداوند اپنے خدا کے حضور کھانا اور اپنے گھرانوں سمیت اپنے ہاتھ کی کمائی کی خوشی بھی کرنا، جس میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو برکت بخشی ہو۔ اور جیسے ہم یہاں جو کام جس کو ٹھیک دکھائی دیتا ہے وہی کرتے ہیں، ایسے تم وہاں نہ کرنا، کیونکہ تم اب تک اس آرام گاہ اور میراث کی جگہ تک جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے نہیں پہنچے ہو۔ لیکن جب تم یردن پار جا کر اس ملک میں جس کا مالک خداوند تمہارا خدا تم کو بناتا ہے پس جاؤ، اور وہ تمہارے سب دشمنوں کی طرف سے جو گردا گرد ہیں تم کو راحت دے اور تم امن سے رہنے لگو، تو وہاں جس جگہ کو خداوند تمہارا خدا اپنے نام کے مسکن کے لیے چن لے، وہیں تم یہ سب کچھ جس کا میں تم کو حکم دیتا ہوں لے جایا کرنا، یعنی اپنی سوختنی قربانیاں اور اپنے ذبیحے اور اپنی دے یکیاں اور اپنے ہاتھ کے اٹھائے ہوئے ہدیے اور اپنی خاص نظر کی چیزیں جن کی منت تم نے خداوند کے لیے مانی ہو، اور وہیں تم اور تمہارے بیٹے بیٹیاں اور تمہارے نوکر چاکر اور لونڈیاں اور وہ لاوی بھی جو تمہارے پھاٹکوں کے اندر رہتا ہو اور جس کا کوئی حصہ یا میراث تمہارے ساتھ نہیں، سب کے سب مل کر خداوند اپنے خدا کی خوشی منانا۔ اور تو خبردار رہنا تا ایسا نہ ہو کہ جس جگہ کو دیکھ لے وہیں اپنی سوختنی قربانی چڑھائے، بلکہ فقط اسی جگہ جسے خداوند تیرے کسی قبیلہ میں چن لے تو اپنی سوختنی قربانیاں گزراننا، اور وہیں سب کچھ جس کا میں تجھ کو حکم دیتا ہوں کرنا۔ پر گوشت کو تو اپنے سب پھاٹکوں کے اندر اپنے دل کی رغبت اور خداوند اپنے خدا کی دی ہوئی برکت کے موافق ذبح کر کے کھا سکے گا۔ پاک اور ناپاک دونوں طرح کے آدمی اسے کھا سکیں گے، جیسے چکارے اور ہرن کو کھاتے ہیں، لیکن تم خون کو بالکل نہ کھانا، بلکہ تو اسے پانی کی طرح زمین پر انڈھیل دینا، اور تو اپنے پھاٹکوں کے اندر اپنے غلہ اور میں
और तेल की दै यक्कियां और गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलोठे और अपनी मन्नत मानी हुई चीजें और रजा की कुर्बानियां और अपने हाथ की उठाई हुई कुर्बानियां कभी न खाना, बल्कि तू और तेरे बेटे बेटियां और तेरे नौकर चाकर और लौंडियां और वो लावी भी जो तेरे फाटकों के अंदर हो, उन चीजों को खुदावंद अपने खुदा के हजूर उस जगह खाना जिसे खुदावंद तेरा खुदा चुन ले, और तू खुदावंद अपने खुदा के हजूर अपने हाथ की कमाई की खुशी मनाना। और खबरदार, जब तक तू अपने मुल्क में जीता रहे, लावियों को छोड़ न देना, जब खुदावंद तेरा खुदा उस वादा के मुताबिक जो उसने तुझसे किया है तेरी सरहद को बढ़ाए और तेरा जी गोश्त खाने को करे, और तू कहने लगे कि मैं तो गोश्त खाऊंगा, तो तू जैसा तेरा जी चाहे गोश्त खा सकता है। और अगर वो जगह जिसे खुदावंद तेरे खुदा ने अपने नाम को वहां कायम करने के लिए चुना हो, तेरे मकान से बहुत दूर हो, तो तू अपने गाय बैल और भेड़ बकरी में से जिनको खुदावंद ने तुझको दिया है, किसी को ज़िबा कर लेना, और जैसा मैंने तुझको हुक्म दिया है, तू उसके गोश्त को अपने दिल की रगबत के मुताबिक अपने फाटकों के अंदर खाना, जैसे चकारे और हरन को खाते हैं, वैसे ही तू उसे खाना। पाक और नापाक दोनों तरह के आदमी उसे यकसां खा सकेंगे। फक्त इतनी एहतियात जरूर रखना कि तू खून को ना खाना, क्योंकि खून ही तो जान है। सो तू गोश्त के साथ जान को हरगिज न खाना। तू उसको खाना मत, बल्कि उसे पानी की तरह जमीन पर उंडेल देना। तू उसे ना खाना, ताकि तेरे उस काम के करने से जो खुदावंद की नजर में ठीक है, तेरा और तेरे साथ तेरी औलाद का भी भला हो। पर अपनी मुकद्दस अशिया को जो तेरे पास हों और अपनी मन्नतों की चीजों को उसी जगह ले जाना जिसे खुदावंद चुन ले, और वहीं अपनी सोख्तनी कुर्बानियों का गोश्त और खून दोनों खुदावंद अपने खुदा के मज़बा पर चढ़ाना, और खुदावंद तेरे खुदा ही के मज़बा पर तेरे ज़बियों का खून उंडेला जाए, मगर उनका गोश्त तू खाना। इन सब बातों को जिनका मैं तुझको हुक्म देता हूँ गौर से सुन ले, ताकि तेरे उस काम के करने से जो खुदावंद तेरे खुदा की नजर में अच्छा और ठीक है, तेरा और तेरे बाद तेरी औलाद का भला हो। जब खुदावंद तेरा खुदा तेरे सामने से उन कौमों को उस जगह जहां तू उनका वारिस होने को जा रहा है काट डाले, और तू उनका वारिस होकर उनके मुल्क में बस जाए, तो तू खबरदार रहना, ता ऐसा न हो कि जब वो तेरे आगे से नाबूद हो जाएं, तो तू इस फंदे में फंस जाए कि उनकी पैरवी करे और उनके देवताओं के बारे में ये दरियाफ्त करे कि ये कौमें किस तरह से अपने देवताओं की पूजा करती हैं। मैं भी वैसा ही करूंगा। तू खुदावंद अपने खुदा के लिए ऐसा ना करना, क्योंकि जिन जिन कामों से खुदावंद को नफरत और अदावत है, वो सब उन्होंने अपने देवताओं के लिए किए हैं, बल्कि अपने बेटों और बेटियों को भी वो अपने देवताओं के नाम पर आग में डालकर जला देते हैं। जिस जिस बात का मैं हुक्म करता हूं, तुम एहतियात करके उस पर अमल करना, और तू उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना उसमें से कुछ घटाना। इस्तस्ना 13वां बाब। अगर तेरे दरमियान कोई नबी या ख्वाब देखने वाला जाहिर हो,
اور تجھ کو کسی نشان یا عجیب بات کی خبر دے، اور وہ نشان یا عجیب بات جس کی اس نے تجھ کو خبر دی وقوع میں آئے، اور وہ تجھ سے کہے کہ ہم اور معبودوں کی جن سے تو واقف نہیں پیروی کر کے ان کی پوجا کریں، تو تو ہرگز اس نبی یا خواب دیکھنے والے کی بات کو نہ سننا، کیونکہ خداوند تمہارا خدا تم کو آزمائے گا، تاکہ جان لے کہ تم خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے محبت رکھتے ہو یا نہیں۔ تم خداوند اپنے خدا کی پیروی کرنا اور اس کا خوف ماننا اور اس کے حکموں پر چلنا اور اس کی بات سننا، تم اس کی بندگی کرنا اور اسی سے لپٹے رہنا۔ وہ نبی یا خواب دیکھنے والا قتل کیا جائے، کیونکہ اس نے تم کو خداوند تمہارے خدا سے، جس نے تم کو ملک مصر سے نکالا اور تجھ کو غلامی کے گھر سے رہائی بخشی، بغاوت کرنے کی ترغیب دی، تاکہ تجھ کو اس راہ سے جس پر خداوند تیرے خدا نے تجھ کو چلنے کا حکم دیا ہے بہکائے۔ یوں تو اپنے بیچ میں سے ایسی بدی کو دور کر دینا۔ اگر تیرا بھائی یا تیری ماں کا بیٹا یا تیرا بیٹا یا بیٹی یا تیری ہم آغوش بیوی یا تیرا دوست جس کو تو اپنی جان کے برابر عزیز رکھتا ہے، تجھ کو چپکے چپکے پھسلا کر کہے کہ چلو ہم اور دیوتاؤں کی پوجا کریں جن سے تو اور تیرے باپ دادا واقف بھی نہیں، یعنی ان لوگوں کے دیوتا جو تمہارے گردا گرد تیرے نزدیک رہتے ہیں، یا تجھ سے دور زمین کے اس سرے سے اس سرے تک بسے ہوئے ہیں، تو اس پر اس کے ساتھ رضامند نہ ہونا اور نہ اس کی بات سننا، تو اس پر ترس بھی نہ کھانا اور نہ اس کی رعایت کرنا اور نہ اسے چھپانا، بلکہ تو اس کو ضرور قتل کرنا، اور اس کو قتل کرتے وقت پہلے تیرا ہاتھ اس پر پڑے، اس کے بعد سب قوموں کا ہاتھ، اور تو اسے سنسار کرنا تاکہ وہ مر جائے، کیونکہ اس نے تجھ کو خداوند تیرے خدا سے، جو تجھ کو ملک مصر سے یعنی غلامی کے گھر سے نکال لایا، برگشتہ کرنا چاہا۔ تب سب اسرائیل سن کر ڈریں گے اور تیرے درمیان پھر ایسی شرارت نہیں کریں گے، اور جو شہر خداوند تیرے خدا نے تجھ کو رہنے کو دیے ہیں، اگر ان میں سے کسی کے بارے میں تو یہ افواہ سنے کہ چند خبیث آدمیوں نے تیرے ہی بیچ میں سے نکل کر اپنے شہر کے لوگوں کو یہ کہہ کر گمراہ کر دیا ہے کہ چلو ہم اور معبودوں کی جن سے تم واقف نہیں پوجا کریں، تو دریافت اور خوب تفتیش کر کے پتہ لگانا اور دیکھ، اگر یہ سچ ہو اور قطعی یہی بات نکلے کہ ایسا مکروہ کام تیرے درمیان کیا گیا، تو اس شہر کے باشندوں کو تلوار سے ضرور قتل کر ڈالنا، اور وہاں کا سب کچھ اور چوپائے وغیرہ تلوار ہی سے نیست و نابود کر دینا، اور وہاں کی ساری لوٹ کو چوک کے بیچ جمع کر کے اس شہر کو اور وہاں کی لوٹ کو تنکا تنکا خداوند اپنے خدا کے حضور آگ سے جلا دینا، اور وہ ہمیشہ کو ایک ڈھیر سا پڑا رہے اور پھر کبھی بنایا نہ جائے، اور ان مخصوص کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ بھی تیرے ہاتھ میں نہ رہے، تاکہ خداوند اپنے قہر شدید سے باز آئے، اور جیسا اس نے تیرے باپ دادا سے قسم کھائی ہے اس کے مطابق تجھ پر رحم کرے اور ترس کھائے اور تجھ کو بڑھائے۔ یہ تب ہی ہوگا جب تو خداوند اپنے خدا کی بات مان کر
اس کے حکموں پر جو آج میں تجھ کو دیتا ہوں چلے، اور جو کچھ خداوند تیرے خدا کی نظر میں ٹھیک ہے اسی کو کرے۔ استثنا 14واں باب۔ تم خداوند اپنے خدا کے فرزند ہو، تم مردوں کے سبب سے اپنے آپ کو زخمی نہ کرنا، اور نہ اپنے آبرو کے بال منڈوانا، کیونکہ تو خداوند اپنے خدا کی مقدس قوم ہے، اور خداوند نے تجھ کو روئے زمین کی اور سب قوموں میں سے چن لیا ہے، تاکہ تو اس کی خاص قوم ٹھہرے۔ تو کسی گھناؤنی چیز کو مت کھانا۔ جن چوپایوں کو تم کھا سکتے ہو وہ یہ ہیں، یعنی گائے، بیل اور بھیڑ اور بکری اور ہرن اور چکارا اور چھوٹا ہرن اور بزکوہی اور سا بردار نیل گائے اور جنگلی بھیڑ، اور چوپایوں میں سے جس جس کے پاؤں الگ اور چرے ہوئے ہوں اور وہ چگالی بھی کرتا ہو تم اسے کھا سکتے ہو، لیکن ان میں سے جو چگالی کرتے ہیں یا ان کے پاؤں چرے ہوئے ہیں تم ان کو یعنی اونٹ اور خرگوش اور صافان کو نہ کھانا، کیونکہ یہ چگالی کرتے ہیں لیکن ان کے پاؤں چرے ہوئے نہیں ہیں، سو یہ تمہارے لیے ناپاک ہیں۔ اور سوار تمہارے لیے اس سب سے ناپاک ہے کہ اس کے پاؤں تو چرے ہوئے ہیں پر وہ چگالی نہیں کرتا۔ تم نہ تو ان کا گوشت کھانا اور نہ ان کی لاش کو ہاتھ لگانا۔ آبی جانوروں میں سے تم انہی کو کھانا جن کے پر اور چھلکے ہوں، لیکن جس کے پر اور چھلکے نہ ہوں تم اسے مت کھانا، وہ تمہارے لیے ناپاک ہے۔ پاک پرندوں میں سے تم جسے چاہو کھا سکتے ہو، لیکن ان میں سے تم کسی کو نہ کھانا، یعنی عقاب اور استخوان خوار اور بحری عقاب اور چیل اور باز اور گدھ اور ان کی اقسام، ہر قسم کا کوا اور شتر مرغ اور چغد اور کوکل اور قسم قسم کے شاہین اور بوم اور الو اور کاز اور حواسل اور رقم اور ہڑگیلا اور للک اور ہر قسم کا بگلا اور ہدہد اور چمگادڑ اور سب پردہ رینگنے والے جاندار تمہارے لیے ناپاک ہیں، وہ کھائے نہ جائیں۔ اور پاک پرندوں میں سے تم جسے چاہو کھاؤ۔ جو جانور آپ ہی مر جائے تم اسے مت کھانا۔ تو اسے کسی پردیسی کو جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو کھانے کو دے سکتا ہے، یا اسے کسی اجنبی آدمی کے ہاتھ بیچ سکتا ہے، کیونکہ تو خداوند اپنے خدا کی مقدس قوم ہے۔ تو حلوان کو اسی کی ماں کے دودھ میں نہ ابالنا۔ تو اپنے غلہ میں سے جو سال بسال تیرے کھیتوں میں پیدا ہو دے یکی دینا، اور تو خداوند اپنے خدا کے حضور اسی مقام میں جسے وہ اپنے نام کے مسکن کے لیے چنے، اپنے غلہ اور میں اور تیل کی دے یکی کو، اور اپنے گائے بیل اور بھیڑ بکریوں کے پہلوٹوں کو کھانا، تاکہ تو ہمیشہ خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا سیکھے۔ اور اگر وہ جگہ جس کو خداوند تیرا خدا اپنے نام کو وہاں قائم کرنے کے لیے چنے تیرے گھر سے بہت دور ہو، اور راستہ بھی اس قدر لمبا ہو کہ تو اپنی دے یکی کو اس حال میں جب خداوند تیرا خدا تجھ کو برکت بخشے وہاں تک نہ لے جا سکے، تو اسے بیچ کر روپے کو باندھ ہاتھ میں لیے ہوئے اس جگہ چلے جانا جسے خداوند تیرا خدا چنے، اور اس روپے سے جو کچھ تیرا جی چاہے
خواہ گائے بیل یا بھیڑ بکری یا میں یا شراب مول لے کر اسے اپنے گھرانے سمیت وہاں خداوند اپنے خدا کے حضور کھانا اور خوشی منانا، اور لاوی کو جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہے چھوڑ نہ دینا، کیونکہ اس کا تیرے ساتھ کوئی حصہ یا میراث نہیں ہے۔ 3 برس کے بعد تو تیسرے برس کے مال کی ساری دہیکی نکال کر اسے اپنے پھاٹکوں کے اندر اکٹھا کرنا۔ تب لاوی جس کا تیرے ساتھ کوئی حصہ یا میراث نہیں، اور پردیسی اور یتیم اور بیوہ عورتیں جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہوں، آئیں اور کھا کر سیر ہوں، تاکہ خداوند تیرا خدا تیرے سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے تجھ کو برکت بخشے۔ استثنا 15واں باب۔ ہر 7 سال کے بعد تو چھٹکارا دیا کرنا، اور چھٹکارا دینے کا طریقہ یہ ہو کہ اگر کسی نے اپنے پڑوسی کو کچھ قرض دیا ہو تو وہ اسے چھوڑ دے، اور اپنے پڑوسی سے یا بھائی سے اس کا مطالبہ نہ کرے، کیونکہ خداوند کے نام سے اسے چھٹکارے کا اعلان ہوا ہے۔ پردیسی سے تو اس کا مطالبہ کر سکتا ہے، پر جو کچھ تیرے بھائی پر آتا ہو اس کی طرف سے دستبردار ہو جانا۔ تیرے درمیان کوئی کنگال نہ رہے، کیونکہ خداوند تجھ کو اس ملک میں ضرور برکت بخشے گا، جسے خود خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھ کو قبضہ کرنے کو دیتا ہے، بشرطہ کہ تو خداوند اپنے خدا کی بات مان کر ان سب احکام پر چلنے کی احتیاط رکھے جو میں آج تجھ کو دیتا ہوں، کیونکہ خداوند تیرا خدا جیسا اس نے تجھ سے وعدہ کیا ہے تجھ کو برکت بخشے گا، اور تو بہت سی قوموں کو قرض دے گا، پر تجھ کو ان سے قرض لینا نہ پڑے گا، اور تو بہت سی قوموں پر حکمرانی کرے گا، پر وہ تجھ پر حکمرانی نہ کرنے پائے گی۔ جو ملک خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے، اگر اس میں کہیں تیرے پھاٹکوں کے اندر تیرے بھائیوں میں سے کوئی مفلس ہو، تو اپنے اس مفلس بھائی کی طرف سے نہ اپنا دل سخت کرنا اور نہ اپنی مٹھی بند کر لینا، بلکہ اس کی احتیاج رفع کرنے کو جو چیز اسے درکار ہو اس کے لیے تو ضرور فراخ دستی سے اسے قرض دینا۔ خبردار رہنا کہ تیرے دل میں یہ برا خیال نہ گزرنے پائے کہ 7واں سال جو چھٹکارے کا سال ہے نزدیک ہے، اور تیرے مفلس بھائی کی طرف سے تیری نظر بد ہو جائے اور تو اسے کچھ نہ دے، اور وہ تیرے خلاف خداوند سے فریاد کرے، اور یہ تیرے لیے گناہ ٹھہرے، بلکہ تجھ کو اسے ضرور دینا ہوگا، اور اس کو دیتے وقت تیرے دل کو برا بھی نہ لگے، اس لیے کہ ایسی بات کے سبب سے خداوند تیرا خدا تیرے سب کاموں میں اور سب معاملوں میں جن کو تو اپنے ہاتھ میں لے گا تجھ کو برکت بخشے گا۔ اور چونکہ ملک میں کنگال سدا پائے جائیں گے، اس لیے میں تجھ کو حکم کرتا ہوں کہ تو اپنے ملک میں اپنے بھائی یعنی کنگالوں اور محتاجوں کے لیے اپنی مٹھی کھلی رکھنا۔ اگر تیرا کوئی بھائی خواہ وہ عبرانی مرد ہو یا عبرانی عورت تیرے ہاتھ بکے اور وہ 6 برس تک تیری خدمت کرے، تو 7ویں سال اس کو آزاد ہو کر جانے دینا، اور جب تو اسے آزاد کر کے اپنے پاس سے رخصت کرے تو اسے خالی ہاتھ نہ جانے دینا، بلکہ تو اپنی بھیڑ بکری اور کھتے اور کوہلو میں سے دل کھول کر اسے دینا، یعنی خداوند تیرے خدا نے
जैसी बरकत तुझको दी हो उसके मुताबिक उसे देना। और याद रखना कि मुल्क मिस्र में तू भी गुलाम था और खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको छुड़ाया। इसीलिए मैं तुझको इस बात का हुक्म आज देता हूं। और अगर वो इस सबब से कि उसे तुझसे और तेरे घराने से मोहब्बत हो और वो तेरे साथ खुशहाल हो, तुझसे कहने लगे कि मैं तेरे पास से नहीं जाता, तो तू एक सुतारी लेकर उसका कान दरवाजे से लगाकर छेद देना, तो वो सदा तेरा गुलाम बना रहेगा। और अपनी लौंडी से भी ऐसा ही करना। और अगर तू उसे आजाद करके अपने पास से रुखसत करे, तो उसे मुश्किल न गर्दानना, क्योंकि उसने 2 मजदूरों के बराबर 6 बरस तक तेरी खिदमत की। और खुदावंद तेरा खुदा सब कारोबार में तुझको बरकत बख्शेगा। तेरे गाय बैल और तेरी भेड़ बकरियों में जितने पहलोठे नर पैदा हों, उन सब को खुदावंद अपने खुदा के लिए मुकद्दस करना। अपने गाय बैल के पहलोठे से कुछ काम ना लेना, और ना अपनी भेड़ बकरी के पहलोठे के बाल कुतरना। तू से अपने घराने समेत खुदावंद अपने खुदा के हजूर उसी जगह जिसे खुदावंद चुन ले साल ब साल खाया करना। और अगर उसमें कोई नक्स हो, मसलन वो लंगड़ा या अंधा हो, या उसमें और कोई बुरा ऐब हो, तो खुदावंद अपने खुदा के लिए उसकी कुर्बानी ना गुजराना। तू उसे अपने फाटकों के अंदर रखना। पाक और नापाक दोनों तरह के आदमी जैसे चक्कारे और हरन को खाते हैं, वैसे ही उसे खाएं, पर उसके खून को हरगिज ना खाना, बल्कि तू उसको पानी की तरह जमीन पर उंडेल देना। इस्तस्ना 16वां बाब। तू एबेब के महीने को याद रखना और उसमें खुदावंद अपने खुदा की फिसा करना, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा अबेब के महीने में रात के वक्त तुझको मिस्र से निकाल लाया। और जिस जगह को खुदावंद अपने नाम के मस्कन के लिए चुने, वहीं तू खुदावंद अपने खुदा के लिए अपने गाय बैल और भेड़ बकरी में से फिसा की कुर्बानी चढ़ाना। तू उसके साथ खमीरी रोटी ना खाना, बल्कि 7 दिन तक उसके साथ बेखमीरी रोटी, जो दुख की रोटी है, खाना, क्योंकि तू मुल्क मिस्र से हड़बड़ी में निकला था। यूं तू उम्र भर उस दिन को, जब तू मुल्क मिस्र से निकला, याद रख सकेगा। और तेरी हुदूद के अंदर 7 दिन तक कहीं खमीर नजर न आए। और उस कुर्बानी में से जिसको तू पहले दिन की शाम को चढ़ाए, कुछ गोश्त सुबह तक बाकी ना रहने पाए। तू फिसा की कुर्बानी को अपने फाटकों के अंदर, जिनको खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको दिया हो, कहीं ना चढ़ाना, बल्कि जिस जगह को खुदावंद तेरा खुदा अपने नाम के मस्कन के लिए चुनेगा, वहां तू फिसा की कुर्बानी को उस वक्त जब तू मिस्र से निकला था, यानी शाम को सूरज डूबते वक्त गुजराना। और जिस जगह को खुदावंद तेरा खुदा चुने, वहीं उसे भून कर खाना, और फिर सुबह को अपने अपने डेरे को लौट जाना। 6 दिन तक बेखमीरी रोटी खाना, और 7वें दिन खुदावंद तेरे खुदा की खातिर मुकद्दस मजमा हो, उसमें तू कोई काम ना करना। फिर तू 7 हफ्ते यूं गिनना कि जब से हंसवा लेकर फसल काटनी शुरू करे, तब से 7 हफ्ते गिन लेना। तब जैसी बरकत खुदावंद तेरे खुदा ने दी हो, उसके मुताबिक अपने हाथ की रजा की कुर्बानी का हदिया लाकर खुदावंद अपने खुदा के लिए हफ्तों की ईद मनाना। और उसी जगह
جسے خداوند تیرا خدا اپنے نام کے مسکن کے لیے چنے گا، تو اور تیرے بیٹے بیٹیاں اور تیرے غلام اور لونڈیاں اور وہ لاوی جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو، اور مسافر اور یتیم اور بیوہ جو تیرے درمیان ہوں، سب مل کر خداوند اپنے خدا کی خوشی منانا۔ اور یاد رکھنا کہ تو مصر میں غلام تھا، اور ان حکموں پر احتیاط کر کے عمل کرنا۔ جب تو اپنے کھلیان اور کوہلو کا مال جمع کر چکے تو 7 دن تک عید خیام کرنا، اور تو اور تیرے بیٹے بیٹیاں اور غلام اور لونڈیاں اور لاوی اور مسافر اور یتیم اور بیوہ جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہوں، سب تیری اس عید میں خوشی منائیں۔ 7 دن تک تو خداوند اپنے خدا کے لیے اسی جگہ جسے خداوند چنے عید کرنا، اس لیے کہ خداوند تیرا خدا تیرے سارے مال میں اور سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے تجھ کو برکت بخشے گا۔ سو تو پوری پوری خوشی کرنا، اور سال میں 3 بار یعنی بے خمیری روٹی کی عید اور ہفتوں کی عید اور عید خیام کے موقع پر تیرے ہاں کے سب مرد خداوند اپنے خدا کے آگے اسی جگہ حاضر ہوا کریں جسے وہ چنے گا، اور جب آئیں تو خداوند کے حضور خالی ہاتھ نہ آئیں، بلکہ ہر مرد جیسی برکت خداوند تیرے خدا نے تجھ کو بخشی ہو اپنی توفیق کے مطابق دے۔ تو اپنے قبیلوں کی سب بستیوں میں جن کو خداوند تیرا خدا تجھ کو دے قاضی اور حاکم مقرر کرنا جو صداقت سے لوگوں کی عدالت کریں۔ تو انصاف کا خون نہ کرنا، تو نہ تو کسی کی رو رعایت کرنا اور نہ رشوت لینا، کیونکہ رشوت دانشمند کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے اور صادق کی باتوں کو پلٹ دیتی ہے۔ جو کچھ بالکل حق ہے تو اسی کی پیروی کرنا، تاکہ تو جیتا رہے اور اس ملک کا مالک بن جائے جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے۔ جو مذبح تو خداوند اپنے خدا کے لیے بنائے، اس کے قریب کسی قسم کے درخت کی یسرت نہ لگانا، اور نہ کوئی ستون اپنے لیے کھڑا کر لینا جس سے خداوند تیرے خدا کو نفرت ہے۔